ہم پلان بناتے رہتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کل فلاں کام کریں گے، پرسوں فلاں کام کریں گے، ایک ہفتے کے بعد فلاں کام شروع کریں گے، یا ایک سال کے بعد ہم فلاں کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن کیا معلوم وہ کپڑا جو ہماری موت کے بعد ہمارے کفن میں دیا جائے گا بازار میں آ چکا ہو، اور وہ کپڑا ہمارا انتظار کر رہا ہو کہ کب ہماری موت ہو جائے اور اس کپڑے کو خرید کر لا کر ہمارے جسم پر ڈال دیا جائے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کے اندر 5 خوبیاں ایسی ہیں، اگر وہ 5 خوبیاں بڑوں کے اندر آ جائیں تو وہ سارے کے سارے بڑے اولیاء اللہ بن جائیں گے۔ 5 خوبیاں بچوں کے اندر ایسی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور ایک عجیب صفت بچوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ واقعی وہ صفت اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے دنیا کے آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان کا دنیا میں آنا اور اپنا زندگی کا وقت پورا کر کے واپس اللہ کی طرف چلے جانا، یہ سب مقدرات ہیں۔ اللہ نے جس کے لیے جتنی زندگی لکھی ہوئی ہے ساری دنیا کی طاقت لگا کر 1 سیکنڈ اس زندگی میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اللہ نے جس قدر
زندگی لکھی ہوئی ہے، ساری دنیا کی طاقت لگا کر اس زندگی میں سے ایک سیکنڈ کم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا اٹل فیصلہ ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 120 دن گزر جاتے ہیں، 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر اس بچے کی تقدیر لکھ کر کے چلا جاتا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں جائے گا تو اس کا نام کیا ہوگا، اور اس بچے کی عمر کتنی ہوگی، اور یہ بچہ دنیا میں جا کر نیک بن کر زندگی گزارے گا یا اللہ کا نافرمان بنے گا، کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ دنیا میں انسان آ کر کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر نیک بنے گا یا برا بنے گا۔ تو اللہ پاک نے ہر ایک آدمی کے لیے، مرد عورت کے لیے وقت متعین کیا ہوا ہے کہ کس کا وقت کب آنے والا ہے، کس کی موت کب آنے والی ہے۔ آنکھوں کے سامنے اچھا صحت مند تندرست آدمی نظر آتا ہے چلتا پھرتا ہوا، لیکن اچانک شام کو خبر آتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ آدمی اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے۔ وہ موت کی خبر سن کر آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، ابھی تو میں اس سے بات چیت کر کے آیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی میری گفتگو فون پر چل رہی تھی، وہ فلاں کام کرنے کا پلان بنا رہا تھا، ہم سب اس کے ساتھ مل کر فلاں دن سفر میں جانے والے تھے، اچانک اس کی موت کیسے ہو گئی۔ آدمی کو یقین نہیں ہوتا کہ اچھا خاصا آدمی صحت مند تندرست اور کم عمری میں وفات پا گیا۔ موت ایسی ہی چیز ہے کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کس کی موت کب آنے والی ہے، کس کا نام ملک الموت کے رجسٹر میں اس سال چڑھ چکا ہے، کس کا پتا درخت سے جھڑ کر کے گر جانے والا ہے، کس کی موت کس دن کس وقت آنے والی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا وقت تو معلوم ہے کہ کون کب پیدا ہوا، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کس کی موت کا وقت اللہ نے کیا مقرر فرمایا ہے۔ ہم پلان بناتے رہتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کل فلاں کام کریں گے، پرسوں فلاں کام کریں گے، 1 ہفتے کے بعد فلاں کام شروع کریں گے، یا 1 سال کے بعد ہم فلاں کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن کیا معلوم وہ کپڑا جو ہماری موت کے بعد ہمارے کفن میں دیا جائے گا
بازار میں آ چکا ہو اور وہ کپڑا ہمارا انتظار کر رہا ہو کہ کب ہماری موت ہو جائے اور اس کپڑے کو خرید کر لا کر ہمارے جسم پر ڈال دیا جائے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ انسان کی موت کب آنے والی ہے۔ بچپن میں بھی موت آ جاتی ہے، بڑھاپے میں بھی موت آ جاتی ہے۔ وہ باپ جس کی موت کے بعد اس کے بچوں کو چاہیے تھا کہ اپنے باپ کو کندھا دیں، جنازہ اٹھائیں، اس کی نماز پڑھیں اور اس کو لے جا کر کے قبرستان میں اس کے گھر پہنچا کر کے آئیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ باپ کی موت نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ خود اپنے بچوں کا جنازہ پڑھتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے لے جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر کے آ جاتا ہے۔ اچھے خاصے لوگوں کی موت آ جاتی ہے، کیا مالدار، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا عالم، کیا جاہل، سب کی موت اپنے وقت پر آنے والی ہے۔ کسی کو خبر نہیں ہے، کوئی آدمی کسی کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اتنے سالوں تک وہ زندہ رہے گا یا اتنے سالوں کے بعد وہ مر جائے گا۔ گارنٹی کے ساتھ کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ تو زندگی کا کھیل یہی ہے، الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو اور حیات کو بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے بیان کرنے کا انداز بھی بڑا نرالا اور مختلف ہے۔ اللہ پاک یوں کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو بنایا۔ موت کا ذکر پہلے فرمایا، حیات کا ذکر، زندگی کا ذکر بعد میں لایا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کی جو زندگی ملی ہوئی ہے، یہ اصل میں موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کے لیے ہے۔ تو موت ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہے، موت ہماری آنکھوں کے سامنے رہے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہمیں حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ سکرات کے وقت میں کچھ آزمائشیں ہوں گی، قبر کے اندر کچھ آزمائشیں ہوں گی، اور میدان محشر میں کچھ آزمائشیں ہوں گی۔ ان تمام منزلوں کو آسانی کے ساتھ پار ہونے کے لیے، آسانی کے ساتھ گزر کر جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ پاک نے موت کا ذکر پہلے فرمایا کہ تم لوگ موت کو اپنے پیش نظر رکھو۔ یہ جو صحت ہے، تندرستی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ کسی دن بیمار پڑ جاؤ گے، کبھی ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیں گے، کبھی دل بھی بند ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور تم مر جاؤ گے۔ اپنے صحت پر غرور، گھمنڈ، تکبر نہ ہو۔ یہ تمہاری جو جائیداد ہے، آنکھوں کے سامنے جو مکان، بزنس، گاڑی، بنگلے نظر آ رہے ہیں، یہ سب ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یا تو یہ چیزیں تم کو چھوڑ کر چلی جائیں گی، کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا، یا کوئی بیماری آ جائے گی جس میں ساری جائیداد علاج میں ختم ہو جائے گی،
یا پھر یہ سب دنیا ہی میں رہ جائیں گی ساری کی ساری چیزیں، اور تم ایک اکیلے ان سب کو چھوڑ کر قبر میں خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ ان چیزوں کے اوپر بھی بھروسہ نہ رکھو۔ اور اسی طرح تمہارے جو رشتہ دار ہیں، ماموں ہے، تایا ہے، چچا ہے، یہ سب بھی باقی رہنے والے نہیں ہیں، سب ختم ہونے والے۔ اور تمہاری جو اولاد ہے، تم سے جو پیدا ہوئی ہے، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی جا سکتی ہے۔ ایسا یقین نہ کرو کہ یہ تم کو کندھا دیں گے بڑے ہو کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کی موت کب لکھا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں، یہ تم سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ سکتی ہے۔ تمہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت موت آنے والی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں موت کو مقدم فرما کر کے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ دنیا میں آنکھوں کے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کاروبار کرنا ہے، بیوپار کرنا ہے، بیوی بچے رشتہ دار دوست و احباب سب کے ساتھ رہنا، سب کے حقوق ادا کرنا، لیکن اپنی موت کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی موت کب آنے والی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کوئی آدمی بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، اور کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو ایک سیکنڈ بڑھا نہیں سکتا، اپنی زندگی میں سے ایک سیکنڈ گھٹا نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے جو وقت لکھا ہوا ہے بالکل اسی وقت اسے موت آ کر کے رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکے بھی عطا فرمائے اور لڑکیاں بھی عطا فرمائے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کی چاروں بڑی عمر تک پہنچی، ان کی شادیاں بھی ہوئیں اور ان کی اولاد بھی ہوئی۔ لیکن حضور کے جو لڑکے تھے نرینہ اولاد، ان میں سے کوئی بھی بچہ بڑا نہیں ہوا۔ کسی کا نام طاہر ہے، کسی کا نام طیب ہے، قاسم ہے، عبداللہ ہے۔ 3-4 بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لیکن ایک بچہ بھی بڑی عمر کو نہیں پہنچ سکا اور بچپن ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اٹھایا اور قبر میں دفن کیا۔ حضور کو بھی اپنے بچوں کی موت پر صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی کسی کی موت پر روتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ باپ بیٹے کا ایسا تعلق ہے جس کو اللہ نے دل میں رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ورنہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مایوس ہو کر کے رو رہے ہوں کہ میرے بچے کو بہت کم عمری میں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ مایوس ہو کر ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے جو باپ بیٹے کے درمیان جو محبت رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی لڑکے تھے ان سب کا انتقال ہو گیا، وہ بچے بڑے نہیں ہو پائے۔
اس لیے کسی کے یہاں اگر بچوں کی موت کا واقعہ پیش آتا ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے گلہ اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے مجاہد فی سبیل اللہ صحابی تھے۔ اکثر اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے، جہاد میں جایا کرتے تھے، بڑے بزرگ درجے کے وہ صحابی، بڑے مقام کو پہنچے ہوئے صحابی۔ ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بیمار ہو گیا۔ باپ اپنے بیٹے کا علاج وغیرہ اس کا انتظام کر کے سفر میں نکل گئے ابو طلحہ۔ بعد میں شام کے وقت میں گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد بیوی سے معلوم کیا کہ اب بچے کی طبیعت کیسی ہے۔ بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے شوہر شام کو تھکے مارے آئیں گے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ جو بچہ بیمار تھا اس کی موت ہو گئی تھی، لیکن بیوی نے اپنے گھر والوں سے کہہ رکھا تھا کہ میرے شوہر شام کو تھکے مارے آئیں گے، بچے کی موت کی خبر سنیں گے تو بہت زیادہ ان کو صدمہ ہوگا، اس لیے ان کو کوئی بھی بچے کی موت کی خبر نہیں دے گا، جو کہنا ہوگا میں اپنے شوہر کو کہوں گی۔ دیکھیے ماں ہے بچے کی، اس کی گود میں اس کا انتقال ہوا، لیکن ماں اپنے گھر والوں کو تسلی دے رہی ہے اور اپنے شوہر کو کس طریقے سے اس کے بیٹے کی موت کی خبر سنانی ہے وہ خود اپنا پلان بنا رہی ہے۔ ماں کے اندر ایسا ایمان اور آخرت پر ایسا یقین، بالکل مطمئن ہے بچے کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تکلیف ہے، لیکن شوہر کو جلدی سے خبر نہیں دینا ہے، بیچارے سفر سے آئے تھکے مارے ہیں۔ پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا۔ شوہر نے پوچھا بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ بچہ بیمار تھا، اس کو تکلیف ہے ابھی بھی؟ بیوی نے جواب دیا بیٹے کو آرام ہو گیا ہے۔ ماں جواب دے رہی ہے اپنے بچے کے سلسلے میں کہ میرے بیٹے کو بالکل آرام ہو گیا۔ شوہر نے سمجھا کہ بیماری ٹھیک ہو گئی ہے اس لیے آرام ہو گیا۔ باپ نے پوچھا کہ بچہ ابھی کیا کر رہا ہے؟ تو اس ماں نے جواب دیا کہ میرا بیٹا ابھی آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ شوہر کو مطمئن ہو گیا، شوہر مطمئن ہو گیا کہ میرا بچہ ابھی بالکل آرام کے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ خوب کھائے پیے آرام سے اور جا کر کے سو گئے، اور بیوی بھی حسب معمول اپنے شوہر کے ساتھ سو گئی۔ رات کو یہ واقعہ ایک صحابی نے بیان فرمایا ہے، بڑا عجیب سبق آموز واقعہ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ رات کو شوہر کو خواہش ہوئی تو بیوی نے اس کی خواہش کو بھی پورا کیا، اور رات میں جب بالکل اپنے شوہر کو اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا، تب بیوی نے اپنے شوہر سے بستر پر پڑے پڑے ایک سوال پوچھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر صبر والی ہے، ہمت والی ہے، اپنے شوہر سے سوال پوچھا کہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں۔
اگر کوئی آدمی اپنا سامان، اپنی کوئی امانت لا کر ہمارے پاس جمع کرے اور چلا جائے، بعد میں کسی دن آ کر کے وہ ہم سے کہے کہ ہم نے جو امانت تم کو دی ہوئی تھی اس کو واپس کرو، تو بتاؤ ہمیں وہ سامان، وہ امانت خوشی خوشی واپس کر دینا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ شوہر نے کہا جب اس کی دی ہوئی امانت ہے، اس کی چیز ہے، اس کا سامان ہے، وہ جب چاہے آ کر کے لے سکتا ہے، وہ مانگتا ہے تو ہمیں راضی خوشی سے وہ سامان اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کو کہا، اللہ نے بھی آپ کو اور مجھے ایک امانت بیٹے کی شکل میں دی ہوئی تھی، اللہ نے آج اس امانت کو اپنے پاس بلا لیا ہے، آپ کا اس میں کیا کہنا؟ دیکھیے بیوی کس قدر صبر والی ہے، ہمت والی ہے، اور کس قدر عقل مند ہے کہ اپنے شوہر کی کمزوری کو جانتی ہے کہ بچے سے اس کو کتنا پیار ہے۔ موت کی خبر اگر فوراً سنیں گے تو ان کو کس قدر بڑا صدمہ ہوگا، اس لیے بیوی پہلے ان کا مائنڈ کلیئر کر رہی ہے، ذہن سازی کر رہی ہے، اس کے بعد میں موت کی خبر دے رہی ہے۔ تو جب اتنا سارا ہوا اور ایک مثال دے کر کے، سوال پوچھ کر کے شوہر کا دماغ صحیح کیا، تب بچے کی موت کی خبر سنائی تو شوہر کو زیادہ غم نہیں ہوا۔ غم تو ہوا، غصہ تو آیا، لیکن جس قدر غم ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا، اثر کم ہو گیا۔ اور شوہر فوراً اٹھے، اپنے بچے کے پاس گئے، سینے سے لگایا، لیکن دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی یہ امانت ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اس کی دی ہوئی چیز ہے، وہ جب چاہے بلا لے، اس کی مرضی ہے، ہمیں اس پر کوئی اشکال اور سوال نہیں ہونا چاہیے۔ صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اپنے بچے کو لے جاتے ہیں۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، بچے کو دفن کیا جاتا ہے۔ شوہر حضور سے شکایت کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرا بچہ شام کو ہی وفات پا گیا تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے جلدی خبر نہیں کی، بہت دیر سے مجھے بتایا، میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں میری بیوی کے سلسلے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ سنا، اس کا جائزہ لیا، بیوی نے ایسا کیوں کیا؟ تب حضور نے فرمایا، اے ابو طلحہ فکر نہ کرو، رات میں تم میاں بیوی کے درمیان جو معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ تمہاری بیوی نے جو صبر کا، ہمت کا مظاہرہ کیا، مایوس نہیں ہوئی اور تمہیں تسلی دی ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور نوازے گا۔ تاریخ گواہ ہے، اس ایک بچے کا انتقال ہوا، بعد میں اللہ نے ان دونوں میاں بیوی کو 9 ایسے لڑکے عطا فرمائے جو سب کے سب اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء بنے، ان کے صبر کی وجہ سے، موت پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، ان کو 9 لڑکے عطا فرمایا، اور سارے کے سارے بچے حافظ قرآن ہوئے، عالم ہوئے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوا۔ تو اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور خاص کر چھوٹے بچے وفات پا جاتے ہیں تو ان کی ماں باپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بڑے ارمان کے ساتھ بچوں کو پالا جاتا ہے،
ابھی معصوم سے بچے ہیں، 1-2 سال کے، چند سال کے بچے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، دل کے اندر بڑا ہی غم لاحق ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے وفات پا جاتا ہے یا کوئی بچی وفات پا جاتی ہے، ان کی روحیں جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں وہ چھوٹے بچے رہتے ہیں، اور جب ان کے ماں باپ وفات پا کر جاتے ہیں، قیامت کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرتا ہے، ان چھوٹے معصوم بچوں کو بھی قبروں سے اٹھاتا ہے، تو وہ معصوم بچے اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اور اس قدر وہ سفارش کریں گے اللہ سے کہ وہ چھوڑیں گے نہیں، جب تک ان کے ماں باپ کی بخشش نہ ہو جائے وہ بچے اللہ سے ضد کرتے رہیں گے، اے اللہ یہ دونوں ہمارے ماں باپ ہیں، ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اللہ تعالیٰ کو ان بچوں پر ترس آ جاتا ہے اور ان کی ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں ہر آدمی کے لیے ایک ہی دعا پڑھی جاتی ہے، چاہے مرد مر جائے، عورت مر جائے، کوئی عالم مرے، غیر عالم مرے، سب کے لیے ایک ہی دعا ہے، جس کا خلاصہ اور مطلب کیا؟ وہ جو مرا ہے اس کی مغفرت ہو جائے، یہ دعا کا خلاصہ ہے اس میں۔ لیکن جب کوئی چھوٹا بچہ مر جاتا ہے یا چھوٹی بچی مر جاتی ہے، اس کے لیے نماز جنازہ میں جو دعا پڑھنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ اس بچی کو ان کے ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ وہ چھوٹے بچے مغفرت کی دعا کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اے اللہ ان بچوں کی مغفرت فرما، ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ معصوم بچے، وہ چھوٹے بچے، وہ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ان کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی بالغ ہونے سے پہلے، تب بھی ان پر کوئی پکڑ اور گرفت نہیں ہے۔ چھوٹے بچے مر جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں باضابطہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اے اللہ اس چھوٹے بچے یا بچی کو ان کے ماں باپ کے لیے کیا بنا؟ ذخیرہ آخرت بنا، آخرت کا توشہ بنا ان کے ماں باپ کے لیے، اور شافعۃ و مشفعہ، اس بچی کو یا بچے کو شافعہ و مشفعہ، قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرنے والا بنا، اور ایسی سفارش کرنے والا بنا کہ اس کی سفارش تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ یہ فضیلت ہے، چھوٹے بچے اگر وفات پا جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے غیر مسلموں کے بچے بھی اگر مر جاتے ہیں، غیر مسلموں کے بچے بھی اگر مر جاتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیتا ہے۔ مسلمانوں کے بچے تو ہے ہی جنت میں، غیر مسلموں کے بچے بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ بالغ ہی نہیں ہوئے تھے دنیا میں وہ۔ اور ہر بچہ فطرتاً مسلمان ہو کر کے پیدا ہوتا ہے، چاہے کافر کے پیٹ میں بچہ ہو، مشرک کے پیٹ میں بچہ ہو، فرشتہ جب آ کر اس میں روح ڈالتا ہے 120 دن کے بعد، تو اس کو فطرت اسلام میں اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، مسلمان ہو کر وہ دنیا میں آتا ہے۔ آگے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے وہ کافر یا
مشرک بن جاتا ہے۔ تو چھوٹے بچوں کے سلسلے میں بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ بچے جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک روایت میں اس طرح سے بھی ہے کہ کافروں کے وہ بچے جن کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ اگر یہ بڑے ہوتے، بالغ ہو جاتے تو ان کی زندگی کس طرح گزرتی، کافر ہونے کی حالت میں گزرتی یا بڑے ہو کر یہ مسلمان بن جاتے، جن بچوں کے بارے میں اللہ کا جیسا علم ہوگا اس حساب سے فیصلہ ہوگا۔ بہرحال مسلمانوں کے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرماتا ہے، اور وہ سارے کے سارے بچے اپنے ماں باپ کے لیے کل قیامت میں سفارش کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کے اندر 5 خوبیاں ایسی ہیں، اگر وہ 5 خوبیاں بڑوں کے اندر آ جائیں تو وہ سارے کے سارے بڑے اولیاء اللہ بن جائیں گے۔ 5 خوبیاں بچوں کے اندر ایسی ہیں۔ پہلی خوبی کیا؟ لا یہتمون بالرزق، چھوٹے بچوں کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی، چھوٹے بچوں کو کھانے پینے کا کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بھی چیز چاہیے امی کا دامن پکڑ لیتے ہیں، امی مجھے فلاں چیز چاہیے، امی بولتے ہیں شام میں ابو آئیں گے دلوائیں گے، شام میں ابو آئے، ابو کے پاس چلے گئے، ابو مجھے فلاں چیز چاہیے۔ بچوں کو کھانے پینے کا کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتا۔ یہ صفت بڑوں کے اندر آنی چاہیے کہ ساری دنیا کی مخلوق کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ، چونٹی سے لے کر سمندر کی ویل مچھلی تک، بڑے سے بڑے جانور تک اللہ تعالیٰ سب کو روزی دینے والا۔ پرندے صبح ہی صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ ہو کر کے نکلتے ہیں، شام کو بھر پیٹ واپس آتے ہیں اور اپنے پیٹ میں، منہ میں، جبڑوں میں کھانا لا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، خود بھی پیٹ بھر کھائے اور اپنے بچوں کے لیے بھی کھانا لے کر کے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، اے اللہ تو تیری مخلوق کو کس طرح روزی دیتا ہے، کس طرح روزی پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تیرا قدرت کا کرشمہ، ایک بار دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تیرے سامنے ایک پتھر ہے، اس کے اوپر لاٹھی مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری، پتھر کے ٹکڑے ہوئے، اس میں ایک چھوٹا پتھر نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا اس پر بھی لاٹھی مار۔ اس پتھر پر بھی حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس کے منہ میں گھاس کا ٹکڑا ہے۔ اس کے منہ میں کیا ہے؟ گھاس کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں دیکھو کس طرح کھلانے والا ہوں، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ریزن کے بھی میں کھلا سکتا ہوں۔ ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا، اندر سارا میرا کام چلتا رہتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے بچے کو کیسے بڑا کیا۔ ایک چھوٹا سا ناپاک قطرہ تھا، جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہ ناپاک قطرہ 2.5-3 کلو کا بن کر کے نکلتا ہے۔ کون وہاں اندر بچے کو کھانا کھلانے کے لیے گیا ہوا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کھانے کی فکر نہیں کرتے ہیں، اسی طرح بڑوں کو بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ روزی دینے والا وہ ہے، حلال طریقے سے کاروبار کریں، بیوپار کریں، نوکری کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، وہ تمہاری محنت کا پھل ضرور دے گا۔ دوسری بات
بچوں کے اندر بڑی اچھی کیا ہے، لا یشکون اذا مریضو، بچے جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے. بچے جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ شکوہ نہیں کرتے. بڑوں کے اندر بھی یہ صفت آنی چاہیے کہ ہمیں کوئی بیماری آ جائے، سردی ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، صبر کرنا اور ان بیماریوں کی وجہ تلاش کرنا کہ میں نے کیا کھا لیا تھا، کیا پی لیا تھا، ظاہری سبب کیا ہے. حقیقت میں تو بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، لیکن ظاہری کوئی سبب بھی ہوگا. ہم نے کوئی زیادہ چیز کھا لی، اس وجہ سے ہمیں فلاں بیماری آ گئی، یا ہماری عمر ختم ہو گئی ہے، اب قبر میں ہمارے پیر لٹک رہے ہیں، اس وجہ سے گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، صحیح سے نظر نہیں آتا، صبح میں کہی ہوئی بات دوپہر تک یاد نہیں رہتی. صبر کرنا ہے. تو بچے جو ہے جب بیمار پڑ جاتے ہیں شکایت نہیں کرتے، تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ بیمار ہو جائیں تو شکایت نہ کریں، صبر کریں اور علاج کرائیں، اللہ سے شفا کی دعا کریں. تیسری بات بچوں کے اندر جو بڑی اچھی ہے وہ کیا، وَيَأْكُلُونَ مُجْتَمِعِينَ، چھوٹے چھوٹے بچے ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کھانا کھا لیتے ہیں. مل بیٹھ کر کے کھانے کی عادت ہوتی ہے بچوں کی. اسکولوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، گھروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، چھوٹے بچے اکیلے میں کھانا اتنا نہیں کھاتے جتنا دوسرے بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر خوش ہو کر کے کھانا کھا جاتے ہیں. تو ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے، مل بیٹھ کر کے کھانے کی عادت بنانی چاہیے. گھر میں اگر 5 آدمی ہیں، پانچوں ایک ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانے کی عادت بنائیں. اس کے اندر برکت ہے مل بیٹھ کر کھانے میں. اور ایک ہی برتن میں اگر سب مل کر کے کھائیں تو اس میں اور زیادہ برکت ہے. اور بچوں کے اندر ایک خوبی چوتھی وہ کیا ہے، بچے جب ڈر جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بچے جب ڈر جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اذا خافوا جرت عیونہم بالدموع. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی ہمیں اللہ کی یاد آئے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آئے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. پوری زمین پر 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ایک اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنسوؤں سے ٹپکا ہوا پانی کا قطرہ، اور دوسرا اللہ کے راستے میں کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے ہوئے مسلمان کے جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ. یہ دونوں کے دونوں قطرے اللہ تعالیٰ کو روئے زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ قطرے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کی جو عادت ہے وہ ہمارے اندر آ جائے کہ جب وہ ڈر جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے دل میں بھی خدا کا خوف آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اسی طرح بچوں کے اندر ایک خوبی یہ ہے، جب وہ آپس میں لڑتے ہیں، اذا تخاصموا تسارعوا الی الصلح، جب وہ آپس میں بچے لڑتے ہیں، کھیل رہے تھے، اس کا بیٹ اس نے لے لیا، اس کا بال اس نے لے لیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا، لیکن شام کو پھر ایک ہی بستر میں بچے سو جاتے ہیں. بھائی بہن صبح شام لڑتے رہتے ہیں، اس کا کپڑا پھاڑ دیا، اس کا برتن اٹھا کر کے پھینک دیا، توڑ پھوڑ سب چل رہا ہے، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد سب بھول گئے. پھر پیار و محبت کے ساتھ مل جل کر کے کھانا کھا رہے ہیں، مل جل کر کے ایک ہی بستر پر سو رہے ہیں. تو حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اے بڑے لوگوں بچوں کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو کہ آپس میں کبھی جھگڑا ہو جائے تو ختم کرو جھگڑوں کو، صلح کر لو، کمپرومائز کر لو، اگرچہ تم حق پر ہو چھوڑو اپنا حق، جانے دو، اللہ کے حوالے کرو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو بچوں کی یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اور ایک عجیب صفت بچوں کے اندر پائی جاتی ہے، واقعی وہ صفت اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے دنیا کے آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ایک عجیب و غریب صفت، وہ کیا ہے؟ بچے اپنی ہر خواہش رو کر کے پورا کر لیتے ہیں، چاہے باپ کا جیب خالی ہو، باپ کے پاس پیسہ نہ ہو، عید کا دن آنے والا ہے، بچی آ کر کے ضد کرتی ہے مجھے فلاں کپڑا چاہیے، فلاں زیور چاہیے، باپ قرض میں پیسہ لے کر کے آتا ہے، ادھر ادھر بھیک مانگ کر کے لاتا ہے، لیکن بیٹی کا دل خوش کر دیتا ہے۔ باپ خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، لیکن بیٹے کا دل خوش کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کے اندر پائی جانے والی ایک خاص خوبی ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کو رو رو کر کے پورا کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں ماں باپ کا پیر، چھوڑتے ہیں، روتے ہیں، ماں مارتی ہے وہ روتے ہیں، مارا کس نے؟ ماں نے، لیکن آ کر واپس ماں سے ہی لپٹ جاتے ہیں، ماں کی گود میں آ کر لپٹ جاتے ہیں، روتے ہیں، اور اپنی ضرورت کو بالآخر وہ بچے پورا کر ہی لیتے ہیں۔ اسی طرح بڑوں کے اندر یہ صفت آ جائے، ہمارے کتنے سارے مسائل ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، بچے کی پڑھائی ہے، بچی کا رشتہ ہے، کاروبار صحیح سے نہیں چل رہا ہے، یا فلاں بیماری ہے، یا کوئی اور ضرورت ہے، ہم اگر اللہ کے سامنے رو کر کے دعائیں مانگیں، نماز پڑھیں، اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ سے رو رو کر کے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کو ترس آئے گا اور ہماری تمام کی تمام ضرورتیں منٹوں میں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ تو حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خمس خصال فی الاطفال لو کانت فی الکبار مع ربہم لکانوا اولیاء، 5 خوبیاں بچوں کے اندر ایسی ہیں کہ اگر وہ خوبیاں بڑوں کے اندر آ جائیں، اپنے پروردگار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے معاملات ایسے بن جائیں تو وہ سارے کے سارے بڑے اولیاء اللہ بن جائیں گے۔ تو ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، بچوں سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا، یہ عبرت پکڑنا چاہیے۔ خیر، اللہ پاک ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔